موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة صدر بزم پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت عالم باعمل فضیلت الشیخ انتہائی عزت احترام اور تعظیم و تکریم کے لائق الحافظ القاری علامہ پیر سید عامر شاہ صاحب گیلانی زیدہ اقبالہ ودام ظلہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چورہ شریف برادر مکرم جگر گوشہ حضرت شیخ الحدیث جگر گوشہ حضرت شیخ الجامعہ برادرم عزت مآب قاضی معین الحق حقانی صاحب دامہ اقبالہ انتہائی قابل احترام قابل قدر صاحبزادگان اور جمیع سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم آستانہ عالیہ چورہ شریف کورال چوک اسلام آباد میں یادگار اسلاف عالم باعمل پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت پیر سید رضا حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی نورانی روحانی ایمانی عرفانی اور ربانی تقریب میں شریک ہے اور اہل اللہ کے دربار سے تقسیم ہونے والی سوغات اور خیرات کو وصول کرنے کی غرض و غایت سے جمع ہے۔ قبلہ پیر صاحب سے جو میرا دیرینہ تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس سے ایک زمانہ بخوبی واقف ہے اور دہائیوں پر مشتمل اس تعلق میں اہل اللہ کے ساتھ اس تعلق میں میں نے آپ کے کردار میں آپ کی سوچ میں آپ کے انداز گفتگو اور انداز تکلم میں آپ کے جذبات اور احساسات میں صرف اور صرف خیر دیکھی ہے۔ اور یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، قرآن نے کہا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا،
جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا. لفظ خیر اپنے اندر تمام تر خوبیوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ آستانہ خداوندی برکات اور نبوی سوغات کی تقسیم کا اور ان کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہاں سے جڑا ہوا ہر شخص مواحد، خدا پرست، حقیقی عاشق رسول، عقیدہ ختم نبوت کا وفادار اور ناموس رسالت کا تابعدار ہے. اس عظیم روحانی تربیت پر اور مریدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوئے کے ساتھ جوڑنے کی اس مشق اور ریاضت پر میں قبلہ پیر صاحب کو ایک بار پھر روح کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ حیات دراز فرمائے اور نوری فیضان اور چوراہی فیضان کو اسی طرح اہل خیر تک پہنچا کر انہیں باب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کی مشق اور ریاضت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. مجھ سے قبل آپ خطیب اہل بیت، خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، میرے والد گرامی کے دیرینہ دوست علامہ محمد ہاشم حقانی آوان زیدہ اقبالہ کا ایک پرجوش اور اولیاء اللہ کی نسبتوں سے مرصع خطاب سماعت فرما چکے ہیں. میں اسی سلسلہ کو بحال رکھتے ہوئے چند باتیں عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، نبوت کے ساتھ ربط بحال کرنا اور اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا اور مرشد کے دروازے سے خیرات کے حصول کے لیے طلبگار رہنا، ان چند سمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. آپ سبحان اللہ بولے اور میں قرآن کی آیت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں. انسان کا بنیادی طور پر انسان بغاوت پسند ہے. انسان کے مزاج میں طغاوت ہے، بغاوت ہے، شرارت ہے، نفسانی خیالات اور تصورات یہ بنیادی طور پر انسان کے وجود میں ڈالے گئے ہیں اور ان سیئات کو حسنات میں جو تبدیل کرے وہ چار طبقے ہیں. پہلا طبقہ نبیین کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا اور چوتھا طبقہ صالحین کا. جو انسان کی بغاوت، طغاوت، شرارت، اس کی نفسیاتی خواہشات کو ختم کر کے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے دروازے کے ساتھ مستحکم اور مضبوط کرے، وہ چار طبقات ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ چار مرشد ہیں. ہر انسان کو دنیا میں ان چار مرشدان حق و صداقت کی ضرورت ہے. نبوت کی بھی، صداقت کی بھی، شہادت کی بھی اور ولایت کی بھی. اور یہی انعام یافتہ جماعتیں ہیں. انہی جماعتوں میں سے ایک عظیم کردار سورہ الاعراف آیت نمبر
179 حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے چھپ چھپا کر قوم کے 6 لاکھ افراد کو اپنی باہوں کے زیر سایہ دریا پار کرواتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی نے دریا میں ان کے لیے پل بنائے. پھر قوم نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے, تو نبی نے ان پلوں کے درمیان ان کے لیے روشن دان بنائے. اتنے انعامات کیے. قرآن کہتا ہے جب وہ سارے مرشد کی رہنمائی میں اور مرشد کی اطاعت میں دریا پار کر گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمنوں کو غرقاب دریا کر دیا گیا. یہ قرآن ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر اتنے انعامات اللہ سے لے کر دے کر انہیں بخیر و خیریت بسلامت اپنی منزل تک لے گئے, تو سامنے ایک قوم تھی, دریا کے کنارے ایک آبادی تھی جس قوم کے اندر بچڑے کی پوجا اور گائے کی پوجا کا رواج تھا. وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم. نبی کے انعام دیکھنے کے باوجود یہ بے وقوف نبی سے کہنے لگے اس طرح کا الہ ہمیں بھی بنا دو. تھے تو بے وقوف, بات تو جہالت والی کی, لیکن کی نبی سے. سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ بولیے. بات جہلانہ ہے, حرکت غیر ذمہ دارانہ ہے, لیکن کی اپنے مرشد سے. تو اہل تصوف کہتے ہیں کہ وہ خود بھی بنا سکتے تھے, لیکن چونکہ اللہ نے انہیں شرک سے بچانا تھا اس لیے انہوں نے نبی سے کہا کہ اس طرح کا ہمیں بھی الہ بنا دے. تو نبی نے انہیں سمجھایا کہ بے وقوف, وہ جو خود بنایا جائے وہ الہ نہیں ہوتا, جو کون سے کائنات بنائے اسے الہ کہتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ بات اچھی ذہن میں آئے یا بری, مرشد سے مشورہ کر لینا چاہیے. بری ہوگی تو بچا دے گا, اچھی ہوگی تو پہنچا دے گا. ذہن میں جتنی بھی شرارتیں آئیں مرشد سے مشاورت کر لے, لیکن مرشد مچ جلانے والا نہ ہو, مرشد بھنگڑے ڈالنے والا نہ ہو, مرشد درباروں کے طواف کرنے والا نہ ہو, مرشد لڈیاں ڈالنے والا نہ ہو, مرشد مصطفیٰ کے بوئے سے ملانے والا حضور کا نائب ہونا چاہیے. طلب بری ہے. اگر خود یہ کام کرتے تو کافر ہو جاتے, مشرک ہو جاتے, لیکن قرآن کہتا ہے نبی سے جب کہا نا ہمیں بھی اس طرح کا خدا بنا دے, تو کافر نہیں ہوئے, مشرک نہیں ہوئے. نبی نے کہا قال انکم قوم تجہلون, جاہل نہ بنو. اگر یہ کام کر دیتے تو کافر ہو جاتے, مشرک ہو جاتے. اس کام سے نبی کے ذریعے بچ گئے. تو نبی نے کہا قوم تجہلون, کافر تو نہیں ہوئے لیکن جاہل رہ گئے ہو.
اب نبی کی صحبت میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب قیامت تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت ذات محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دی گئی۔ اب قیامت تک جو حضور کا فیضان تقسیم کریں گے وہ 3 جماعتیں ہیں، الصدیقین، الشہداء، الصالحین۔ حضور کا فیضان ڈائریکٹ بھی آئے گا، لیکن جب کثرت کے ساتھ حضور کا فیضان گنبد خضرا سے آئے گا تو وہ 3 جماعتوں کے ذریعے حضور کے ہر امت تک پہنچے گا۔ ایک جماعت کو صدیقین کی جماعت کہتے ہیں، دوسری جماعت کو شہداء کی جماعت کہتے ہیں، اور تیسری جماعت کو اہل اللہ کی جماعت کہتے ہیں۔ مسئلہ کی نزاکت کو سمجھیے۔ آپ کو مختصر ٹائم میں جامع بات اور مربوط بات بتا دی۔ آئیے قوم کے مزاج میں بغاوت، شرارت، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ بے وفائیاں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں، ان پیروں کی قدر و منزلت ہمارے دل میں ان کی اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے وجود میں خیر دیکھی اور اپنے مریدوں کو دروازہ رسول سے جوڑتے دیکھا بھی، سنا بھی۔ بھنگڑے ڈالنے والا، مت جلانے والا، چرس پینے والا، لڈیاں ڈالنے والا، ڈالیاں چڑھانے والا پیر نہیں ہوتا۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے کردار سے رسول اللہ کی سیرت کی خوشبو آ رہی ہو، جس کے تصور میں رسول اللہ کی محبت رچی بسی ہو، جس کا کردار نبوی کردار ہو، جس کی سیرت نبوی سیرت ہو۔ آئیے قرآن نہ پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے؟ کیونکہ شہباز ساؤنڈ ہے تو میں نے کہا تھوڑی سی ہم بھی پرواز کر لیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجہلون۔ جو باتیں میں کر کے جا رہا ہوں نا، ابھی جمعے کی نماز پڑھیں گے، پیر صاحب جمعہ پڑھائیں گے، جب یہ سورت فاتحہ پڑھیں گے نا، فاتحہ پہ غور کرنا، میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، فاتحہ پہ ضرور غور کرنا۔ جب مکے کے کافروں نے کہا نا ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، محمد کے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے سورہ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ میرے محبوب ان کے پاس دولت پیسہ ہے، تجھے ہم نے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی ہے۔ دولت کے مقابلے میں رب اپنے نبی کو جو تسلی دے رہا ہے نا، وہ کہا سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ کاش کے قوم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ پیر صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ مزہ آتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ ایسا مربوط تعلق ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے صرف آپ کے 5 منٹ اور لے رہا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا رستہ چلا. اب آئی نا بات. جو بدماش کہتے ہیں بابے تے شے کوئی نہیں، قرآن کا تو آغاز ہی بابوں سے اللہ کر رہا ہے. بابے بہت بڑی شے ہیں، آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں. آپ یوٹیوبر ہیں، آپ یوٹیوب سے پیسے کمائیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے آپ کے کڑاکے نکالیں، آپ کو بتائیں کہ بابے کیا شے ہیں اور حضور کا فیضان کیا ہے. بابوں سے مراد اگر کوئی چرسی بھنگی ہے تو وہ اپنا علاج کروائے. ہمارے بابے پیر جماعت علی ہے، ہمارا بابا مہر علی ہے، ہمارا بابا نور محمد چورائی ہے، ہمارا بابا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہے. ہمارے بابے دیکھنے ہیں تو میاں میر قادری کو دیکھیے، داتا علی حجویری کو دیکھیے، زکریا ملتانی کو دیکھیے، شاہ رکن عالم کو دیکھیے، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیے، امام جعفر صادق کو دیکھیے، مولا مرتضیٰ کو دیکھیے، صدیق اکبر کو دیکھیے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. بیٹا تیرے پیو تے انعام نہیں ہویا، انعام بابیاں تے ہویا. بتاؤ نا ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اس سے مراد مرزا دہلوی کا پیو ہے یا داتا علی حجویری ہے؟ اس سے مراد صدیق اکبر ہے یا اس کا باپ ہے؟ کون ہے؟ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. آگے سورہ نساء میں وضاحت کی، فرمایا وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر انعام ہوا پہلی جماعت نبیوں کی ہے، والصدیقین دوسری جماعت صدیقوں کی ہے، والشہداء تیسری جماعت شہیدوں کی ہے، والصالحین چوتھی جماعت اولیاء اللہ کی ہے. ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اس انعام جن پر انعام ہوا ان سے مراد تیرا ابا نہیں ہے، پیر سیال ہے. یا پھر بتاؤ کہ یہ انعمت علیہم کون ہے؟ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے کافروں کو دی ہے دولت، ان کو دی ہے جائیدادیں، ان کو دیا ہے پیسہ، ان کو دیے ہیں باغ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. میرے محبوب تو وہ ہے اور تیری امت وہ ہے جنہیں ہم نے فاتحہ بھی دی ہے، قرآن عظیم بھی عطا فرمایا. جس بندے کو قرآن جیسی نعمت مل گئی،
جسے حضور کی محبت مل گئی. ہر مسلمان گناہگار سے گناہگار مسلمان، بدکار سے بدکار مسلمان. میں گناہگار اور بدکار کی بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کے غدار کی نہیں. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا ممتاز قادری کا قاتل ہو یا آسیہ ملونہ کا یار، پہلے اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کرے. میں گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں. جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے لیے حضور کی شفاعت اور حضور کا کرم موجود ہے. جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. اور میں دلیل دیکھ اور قاضی معین صاحب آخری بات کر کے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زہری دور میں ایک شخص نے شراب پی، اور اس شخص کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتا تھا. جب حضور کو ملال ہوتا نا، حضور مغموم ہوتے، یہ کوئی ایسی بات کر دیتا، حضور ہنس پڑتے. حضور کو ہنسانا بھی ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے. پہرے داری کی کئی اقسام ہیں. فتح علوی کس کس پہلو کو ٹچ دے اور کہاں کہاں سے میں بات اٹھا کے لاؤں. اس شخص نے شراب پی لی، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لایا گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس کو سزا دو. اس کو شرعی سزا دی گئی. شرعی سزا دینے کے بعد وہ پاک ہو گیا. اس نے دوبارہ شراب پی لی، کوئی ہفتہ گزرا شراب پی لی. پھر حضور کی بارگاہ میں اسے لایا گیا. حضور نے فرمایا اسے سزا دو. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے غصے سے کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہو کہ تجھے اللہ کے رسول بار بار روکتے ہیں شراب پینے سے اور تو پھر پیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ بات سن لی اور حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب میں نتیجہ نکال کے دوں، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے اور حضور فرماتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے شفاعت موجود ہے، پر ختم نبوت کے غدار کے لیے شفاعت کوئی نہیں. نتیجہ آپ کو یہ نکال کے دینا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی حضور کا کرم موجود ہے، لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ڈاکوؤں کے لیے کوئی کرم موجود نہیں ہے. لہذا ایسے پیروں کے ساتھ جڑے رہیے، ایسے شیوخ طریقت اور شیوخ شریعت کے ساتھ جڑے رہیے، چاہے وہ کسی بھی آستانہ نور سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شہباز ہوں یا سلسلہ عالیہ چشتیہ کے باز ہوں، سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور قادریہ کے شہزادے ہوں. جو بھی آپ کو دروازہ رسول تک لے کے جا رہا ہے اس سے جڑے رہیے. جو پیر بھی آستانہ رسول کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ جڑے رہیے، اور جو حضور سے دور کر رہا ہے فوراً اس سے دور ہو جائیے، کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ نور کو سلامت و با کرامت رکھے، اس کے فیضان میں مزید اللہ اضافہ فرمائے. قبلہ پیر صاحب کو، آپ کے صاحبزادگان کو، آپ کے مریدین کو اللہ اپنی بارگاہ سے مزید خیر نصیب فرمائے، ہر شر، ہر فساد اور ہر بلا سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے جناب عالم نبیل فضل جلیل حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی سیالوی صاحب. اللہ پاک آپ کے علم عمل میں مزید عزت برکت عطا فرمائے. محفل کو